اور علماء نے شب برات کے فضائل کا خلاصہ 3 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور بھی باتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے میں 3 بیان کر رہا ہوں کہ شب برات جو بڑی رات ہے، اس کے جتنے بھی فضائل حدیث میں آئے ہیں ان کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں آئندہ سال جو کچھ دنیا میں ہونا ہے وہ سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بلکہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ بھی سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالی کے یہاں ہر چیز کا ایک نظم ہے، اس نظم کے مطابق، اس انتظام کے مطابق عمل درآمد ہوتا ہے۔ لہذا شعبان کی جو 15ویں شب ہوتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس 15 شعبان سے آئندہ 15 شعبان تک جو کچھ دنیا میں ہونا ہے، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہاں سے اس کو نقل کرو، اور نقل کر کے حسب انتظام جو جو فرشتے ان کو انجام دینے کے لیے مقرر ہیں ان کے حوالے کر دو۔ چنانچہ اس رات میں آئندہ سال کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ فلاں کو اتنی روزی، فلاں کو اتنی روزی، فلاں کو اتنا روزی، فلاں کی روزی میں برکت ہوگی، فلاں کے روزے میں تنگی ہوگی، فلانا قحط میں مبتلا ہوگا، فلاں فقر و فاقے سے 2-4 ہوگا، فلانا دن دوگنی رات چوگنی کمائے گا، کھائے گا، پیے گا، موج کرے گا، فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب جو اس کی قسمت میں لکھا ہے بس اس کے مطابق اس کو روزی ملے گی۔ اسی طرح آئندہ سال کون پیدا ہوگا لکھ دیا جائے گا۔ اب جتنے عالم ارواح سے جتنی روحیں دنیا میں آئیں گی اور دنیا کے اس جسم میں آ کر کے پیدا ہوں گی، ان سب کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب فلاں کی اولاد ہوگی، فلاں کی اولاد نہیں ہوگی، فلاں کے لڑکا ہوگا، فلاں کی لڑکی ہوگی، فلاں کے ہوگی، فلاں کے نہیں ہوگی، فلاں کے ہوتے ہی مر جائے گی، فلاں کے اولاد زندہ رہے گی۔ اب جتنے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اب اس کے مطابق آئندہ سال جس کے بھی اولاد ہونی ہے ہو جائے گی۔ اسی طرح آئندہ سال جس کا انتقال ہوگا وہ وہاں لکھا ہوا ہے پہلے سے، وہاں سے نام لکھ کر سب کے روح نکالنے والے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ آئندہ سال فلاں فلاں آدمی کی روح قبض کرنی ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو 15 شعبان کے بعد زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن اگلے 15 شعبان آنے سے پہلے ان کا انتقال ہو جائے گا۔ اسی طرح کون بیمار ہوگا، کون صحت یاب ہوگا، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور آئندہ سال تک ہوگا وہ سب لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے، کتنا 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس ایک سال کا چٹھا اس میں سے لکھ کر کے فرشتوں کے حوالے ہو جاتا ہے، کیا وہ ایک سال تک اس کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ تو جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سب اس تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر تقدیر کی 2 قسمیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم۔
ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مبرم. تقدیر معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص اگر دعا کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی، فلاں آدمی دعا کرے گا تو اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں آدمی دعا کرے گا تو تندرست ہو جائے گا، اور نہیں دعا کرے گا تو مر جائے گا، نہیں دعا کرے گا تو تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے گا، فلاں آدمی دعا کرے گا تو اس کی اولاد ہو جائے گی، نہیں دعا کرے گا تو اولاد نہیں ہوگی. یہ اسے قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی، لیکن لکھا ہے اگر دعا کرے گا تو ہو جائے گی. فلانا آدمی کاروبار کرے گا تو فیل ہو جائے گا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا دعا کرے گا تو اس کے کاروبار چل پڑے گا. فلاں کی شادی ہوگی، فلاں کی شادی نہیں ہوگی، لیکن دعا کرے گا تو شادی ہو جائے گی. اولاد نہیں ہوگی، دعا کرے گا تو اولاد ہو جائے گی. امتحان میں فیل ہوگا، دعا کرے گا تو پاس ہو جائے گا. محنت کرے گا تو پاس ہوگا، محنت نہیں کرے گا تو فیل ہو جائے گا، اور فیل ہو جائے گا دعا کرے گا تو پاس ہو جائے گا. تو دونوں باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اور صرف دعا کے ساتھ ہی نہیں، جیسے صدقہ کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو ایسا ہو جائے گا. کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، کوئی سانحہ پیش آنے والا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ پیش آنے والا ہے، لیکن اگر وہ لکھا ہے اگر صدقہ دے گا تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، اور نہیں تو آ جائے گی. ایسی تقدیر کو تقدیر معلق کہتے ہیں. اور یہ والی تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے، اور اس رات میں اس کی خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگو گا قبول ہو جائے گی. لہذا ہر آدمی اپنے تقدیر کے بارے میں کہ معلوم نہیں کیا لکھا ہے، پتہ نہیں آئندہ سال میں زندہ رہوں نہیں رہوں، معلوم نہیں آئندہ سال مجھے روزی ملے نہ ملے، کم ملے زیادہ ملے، تو بس ساری رات دعا مانگنے میں گزارو کہ اللہ دنیا کی بھی ہر خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما. اب یہ دعا تو ایسی جامع ہے کہ ہر آدمی آسانی سے مانگ سکتا ہے کہ اللہ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما، تو بس دعا قبول ہو جائے گی. بلکہ اس رات میں دعائے قبولیت کا تو یہ حال ہے کہ عام طور پر تو اللہ تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں اپنے بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہم سے دعا مانگے تو ہم قبول کر لیں، کوئی مغفرت مانگے تو ہم بخش دیں، کوئی اپنی حاجت مانگے تو ہم پوری کر دیں. یہ رات کے آخری تہائی حصے میں من جانب اللہ اعلان ہوتا ہے، اور اس وقت تہجد میں اٹھنے والے جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ خاص وقت ہے دعائے قبولیت کا، اور یہ فضیلت ہر رات کی سارے سال ہے. لیکن یہ جو 5 راتیں ہیں، یہ جو شب قدر ہے یا شب برات ہے نا، اس میں مغرب سے لے کر فجر تک یہی معاملہ رہتا ہے، اور اس کی یہ فضیلت رہتی ہے. یعنی ساری رات شروع سے اخیر تک اللہ تعالیٰ کی خاص نظر اور خاص رحمت اپنے بندوں پر ہوتی ہے، اور یہ شروع رات سے اخیر رات تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو ہم دعا قبول کر لیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو روزی دے دیں، کوئی صحت مانگنے والا ہو تو ہم اس کو صحت دے دیں، کوئی ترقی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو ترقی دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں. یہ ان راتوں کی خاص فضیلت ہے. تو ایک طرف سے تقدیر میں سے اللہ پاک آئندہ سال کے سارے اہم امور لکھوا کر فرشتوں کے حوالے کر رہے، جس میں ہمارا بھی نام لکھا ہوا ہوگا، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہوگا. تو ہو سکتا ہے ہماری مرضی کے خلاف لکھا ہوا ہو، ہمارے حق میں ایسی بات لکھی ہوئی ہو جو ہم نہ چاہتے ہوں. ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت ہے کہ بھائی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، دعا کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آئندہ سال عافیت عطا فرما، آئندہ سال میں ہمیں یا اللہ خوب حلال اور طیب روزی عطا فرما، یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان سے آسان فرما. اور ایک خاص دعا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
تو ویسے تو ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے. حضرت تو کی تلقین یہی ہے کہ بھئی یہ تو روزانہ دعا مانگو، لیکن اس رات میں خاص طور سے یہ دعا مانگو، جس کو آسان لفظوں میں یوں کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. بس یہ دعا کرو، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. اس لیے جتنے بھی میں نے بزرگ دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت نصیب فرمائی ہے، ان سے یہی ایک دعا خاص طور سے کرتے ہوئے پائی ہے کہ وہ خود کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے. تو یہ دعا کرو خاتمہ ایمان پر ہو جائے. بس یہ دعا کرو کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. www.darsequran.com